اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ابو جہل جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بھی تھا اور ہمہ وقت وہ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ ابو جہل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل پڑا اور اس نے ایک نوک دار پتھر لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حملہ آور ہوا تو پتھر سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو زخمی کر دیا اس نے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ خون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جب خون بہا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور آنسو بھی بہاتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابو جہل نے زخمی کیا نا تو حضرت امیر حمزہ کو معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب آپ شکار پر گئے ہوئے تھے، اور جب شکار کر کے واپس آتے تھے نا تو ذرا اترا کر چلتے تھے۔ جب شکار سے واپس آ رہے تھے اترا کر چلتے ہوئے جب واپس آئے نا مکہ کے اندر داخل ہوئے تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس سے یہ معلوم ہوتا کہ ابو جہل نے اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور کیا رویہ اختیار کیا ہے اور اس کے بھتیجے کو ابو جہل نے کتنا زخمی کر دیا تو اترا کر نہ چلتے۔ حضرت امیر حمزہ نے ان دونوں لونڈیوں کی بات سنی، کہنے لگے کہ تمہیں بات کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہو گیا ہے، ایسا واقعہ کیا ہو گیا میرے بھتیجے کے ساتھ کہ تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو؟ تو ان لونڈیوں نے بتایا کہ ابو جہل نے نا ابھی ہمارے سامنے تیرے بھتیجے کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، نکیلے پتھر سے حملہ آور ہوا اور تیرے بھتیجے کو زخمی کیا اور تیرے بھتیجے کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا تو پھر آپ کی چال بھی بدل گئی اور فٹافٹ گئے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد یہ بات پتہ چلی تو سیدھا حرم کے اندر چلے گئے میرے محبوب کو تلاش کرتے کرتے، اور اس وقت کفار مکہ ابو جہل یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ٹولیوں کی صورت کے اندر۔ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، کمان جس کے ساتھ شکار کر رہے تھے نا وہ کمان ابو جہل کے سر کے اندر ماری اور اس کے سر کو پھاڑ دیا۔ ابو جہل چلاک تھا، اس نے کیا کیا، اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہا اور یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ کیوں؟ اسے پتہ تھا کہ اگر یہاں پر میں نے کوئی جواب دیا یا رد عمل دیا نا، میں نے جھگڑا کیا تو بنو ہاشم سارے نکل آئیں گے تو خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ اس نے نا خود برداشت کیا، زخم لہو بہہ رہا تھا اس کے سر سے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ نہیں کہا۔ حضرت امیر حمزہ میرے آقا کو تلاش کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب کو بلواتی ہیں، اے میرے بھتیجے کھڑا ہو، میں نے بدلہ لے لیا، اے میرے بھتیجے کھڑا ہو، میں نے بدلہ لے لیا، اپنے آنسو صاف کر لے، اپنے خون صاف کر لے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار اللہ کے حضور سر سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے، سر اٹھاتے نہیں ہیں۔ امیر حمزہ بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار میرے آقا نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہنے لگا چچا جان مجھے اس کی ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے میرا بدلہ لیا، مجھے اس کی ذرا بھی خوشی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے میرا بدلہ لیا یا نہ لیا۔ پھر پوچھا بیٹے بھتیجے تجھے خوشی کس طریقے سے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا اے چچا جان مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوگی ہے چچا جان، آپ اسے زخمی کریں یا نہ کریں مجھے خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی اس وقت ہوگی آپ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔
اس وقت 38 مسلمان ہو چکے تھے، اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی یہ بات سنی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ آؤ پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ دین اسلام قبول کیا۔ میرے آقا نے پھر دعا کی، اے اللہ، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر، اللہم ایّد الاسلام، اے اللہ عزت اسلام کو عطا کر۔ کس کے ذریعے؟ میرے آقا نے دعا کی یا تو عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ یہ دو میرے آقا نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے مالک اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، اسلام کی تائید فرما، اسلام کو مضبوطی عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا۔